مور ایک خوبصورت، دلکش اور انتہائی چوکنا رہنے والا پرندہ ہے جو برما، جاوا، ہندوستان، پاکستان اور مشرقی ایشیا کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پروں کی رنگینی کا پھیلاؤ اور رقص انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی دم کو، جو تقریباً 155 انچ سے 176 انچ تک لمبی ہوتی ہے، پھیلا کر چکر کاٹتا ہے تو نظروں میں مختلف رنگوں کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب ہے، میں مولا علی علیہ السلام نے مور کی مختلف عجیب و غریب صفات کے بارے میں فرمایا ہے۔ تمام پرندوں میں سے عجیب الخلقت مور ہے کہ اللہ نے جس کے اعضاء کو موزونیت کے محکم سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ یہ حسن و توازن ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی لیٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اسے اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سر کے اوپر سایہ افغن ہو کر پھیل جاتی ہے، گویا وہ دارین کی اس کشتی کا بادباں ہے جسے اس کا ملاح ادھر ادھر موڑ رہا ہے۔ وہ اس کے رنگوں پر اترتا ہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے اور مرغوں کی طرح جفتی کھاتا ہے اور اپنی مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے نروں کی طرح جوڑ کھاتا ہے۔ دوستو، اس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ صرف گمان کرنے والوں کا گمان ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں، کہ مور اپنے گوشائے چشم کے بہائے ہوئے اس آنسو سے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے کہ جو اس کی پلکوں کے دونوں کناروں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے اور مورنی اسے پی لیتی ہے اور پھر وہ انڈے دینے لگتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم غور سے دیکھو تو اس کے پروں کی درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے اور ان پر عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاؤں کی مانند جو پروں کے اوپر بال اگے ہوئے ہیں، انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔ اگر تم اسے زمین کی اگی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دو گے، یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے، اور اگر کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو وہ منقش ہالوں یا خوشنما یمنی چادروں کی مانند ہے، اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو وہ رنگ برنگے نگینوں کی طرح ہیں، اور پھر وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی حشاش بشاش اور معتبر محو خرام ہوتا ہے، اور اپنی دم و پر و بال کو غور سے دیکھتا ہے تو اپنے پیراہن کے حسن و جمال اور اپنے گلو بند کی رنگتون کی وجہ سے کہکا لگا کر ہنستا ہے، مگر جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنے سچے درد کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوغلے مرغے کے پیروں کی طرح باریک اور پتلے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام نے اس کے پروں کے بارے میں فرمایا ہے، اس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں اگ آتے ہیں، اسی طرح اس کے پر موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں دوبارہ اگ آتے ہیں۔ بہار کا موسم اس کے حسن کی نکھار کا زمانہ ہے، اسی موسم میں جوڑ کھاتا ہے۔ دوستو، مورنی تقریباً 3 سال کی عمر سے انڈے دینے لگتی ہے اور اس کی اوسط عمر 35 برس ہوتی ہے۔ 1 سال میں کم و بیش 12 انڈے دیتی ہے اور 1 مہینے تک انہیں سیتی ہے۔ مور اکثر ان انڈوں کو توڑ دیتا ہے، اسی لیے اس کے انڈے مرغی کے نیچے بھی رکھ دیے جاتے ہیں، مگر مرغی کے سینے سے بچوں کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ دوستو، مور اپنی دلکشی خوبصورتی کے باوجود منحوس تصور کیا جاتا ہے اور گھروں میں رکھنا برا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔